رہنے کے لیے چادر کمبل مہیا کی، اور یہ ایک ایسی مثال ہے، اور اس طرح کی دوسری مثالیں اس زمانے میں قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ خود حضرت قائد اعظم یہاں پر 1948 میں تشریف لائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ منصوبہ جس نے پوری دنیا کو قیام پاکستان کی تاریخ بتانی تھی مختلف ایلیمنٹس کے حوالوں سے، چاہے وہ مونومنٹ ہے یا لائبریری ہے یا وہ تصویریں اس زمانے میں بیل پر لوگ چل رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، سائیکلوں پہ آ رہے ہیں، راستے میں جتھوں نے حملہ کیا، کس طرح وہاں پر وہ بچ بچا کر اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ کر وہ چلے آئے، اپنے گھروں کو تالے لگائے، اس امید کو آنکھوں میں بسایا، خواب کو آنکھوں میں بسایا کہ پاکستان جائیں گے، فرنگی اور ہندو سے نجات ملے گی، اور انصاف، محنت اور میرٹ کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ دنیا اس کی تقلید کرے گی۔ اور یہی یہاں پر یہ منصوبہ بنایا گیا، اور 1991 میں میاں محمد نواز شریف نے اپنے پہلے دور میں بطور وزیر اعظم، اور مرحوم غلام حیدر معین جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ 93 میں حکومت چلی گئی، پھر 97 میں دوبارہ مسلم لیگ نون کا دور آیا، تو میں نے یہاں پر آ کے اس سنگ بنیاد کو ہم نے آگے بڑھانے کے لیے تیزی سے کام شروع کیا۔ پھر اکتوبر 99 آ گیا اور ریسٹ از ہسٹری۔ پھر 2008 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، تو میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوا۔ اور یہ سننے والی بات ہے، 2008 میں مرحوم جنرل مشرف کے دور میں پنجاب حکومت نے یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا، تقریباً 2-2.5 ارب روپے اس کا تخمینہ تھا، اور انہوں نے جنرل مشرف کی خواہش پر یہ پنجاب حکومت نے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا۔ جب یہاں پر ہم آئے 2008 میں، تو یہاں پہ یہ لوہا اور سیمنٹ کا ایک جگہ بنی۔ ابھی تک کھنڈرات اس وقت بھی تھے اور آج بھی کھنڈرات ہیں۔ آپ ضرور سوال کریں گے کہ بھائی شہباز شریف پر آپ کہاں تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا آج اس کی یہ بڑی تکلیف دہ اور دکھ بھری کہانی ہے کہ اس مقام کو ہم نے پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی مقام بنانا تھا، اور یہاں پر نہ صرف پاکستان کے چاروں کونوں سے یہاں پر بچے اسٹوڈنٹس آتے اور پاکستان کی تاریخ سے آگاہ ہوتے، یہاں پر آ کے تصویری وہ جس طرح خبر نامہ ہوتا ہے اس طرح یہاں پر لائبریری، یہاں پر تمام چیزیں تصویریں لگی ہوتی، مونومنٹ ہوتا، اس کے اوپر مختلف وہاں پر ہر چیز لکھی ہوتی، دنیا سے یہاں پر جو لوگ آتے وہاں پر آتے۔ آج جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ 110 کروڑ روپے اس غریب ملک کے دفن ہو چکے ہیں اور وہ کھنڈرات وہیں کے وہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سننے والی بات ہے، میں 1-1.5 منٹ میں دریا کو کوزے میں بند کروں گا۔ جب میں 2008 میں یہاں پر آیا تو میں نے وہاں پر پریزنٹیشن لی،
تو مجھے پریزنٹیشن جو کنسلٹنٹس تھے اور دوسرے جو کانٹریکٹرز تھے انہوں نے بتایا کہ 90 کروڑ روپے کی سفید گرینائٹ اٹلی سے امپورٹ ہوگی پاکستان کے، غریب ملک پاکستان کے جو زر مبادلہ، اس وقت تو زر مبادلہ کا آج کے زر مبادلہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی زر مبادلہ ہوتا ہے۔ 90 کروڑ روپے کا وہ جناب امپورٹ ہوگا اور یہاں پر جو مونومنٹ ہے اس کے مینار پہ لگے گا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہ جی اس کے بغیر، سننے میری بات، اس کے بغیر اس نے، وہ جو کنسلٹنٹ تھا اس نے بڑی شاندار وہ کشمیری شال پہنی ہوئی تھی اور اپنا پاؤں میں وہ بڑا اچھا کھسا تھا، بڑے وہ اپنا شوق والے آدمی تھے اور ہوں گے ضرور۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے بغیر، یعنی اٹلی کی جو گرینائٹ ہے اس کے امپورٹ کر کے یہاں پر مینار پہ لگائے بغیر قیام پاکستان کی تاریخ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اندازہ تصور کریں آپ۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ 90 کروڑ روپے خرچ کر کے کیا آپ نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ غریب ملک پاکستان، جہاں پر تعلیم کا حصول مشکل ہے، جہاں پر ایک وقت کی روٹی محنت سے کمانا ایک کار دارد ہے، جہاں پر ادویات کا مسئلہ ہے، جہاں پر یونیورسٹیاں بننی ہیں، درسگاہیں بننی ہیں، سڑکیں بننی ہیں، ملک کو ترقی کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے، ہم نے یہاں پر صنعتیں لگانی ہیں، زراعت کو ترقی دینی ہے، یہ 90 کروڑ روپیہ یہاں پر لگا کر دنیا کو ہم دکھائیں گے کہ یہ غریب ملک پاکستان اپنی غربت کی عکاسی کر رہا ہے، اپنی محرومیوں کی عکاسی کر رہا ہے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کہنے کہ نہیں جی اب تو ہم آرڈر دے چکے ہیں۔ میں نے کہا آپ آرڈر دے چکے تو میں بھی آرڈر دے رہا ہوں کہ یہ کبھی ٹائل یہاں پر پاکستان میں نہیں آئے گی بالکل۔ وہ بڑا سیخ پا ہوا، اس نے آگے جا کے میری شکایت کر دی اور مجھے حکم ملا ایک ایسے شخص سے، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی، جو اس دنیا میں نہیں کہ یہ کنسلٹنٹ ہی رہیں گے۔ میں نے کہا یہ کنسلٹنٹ رہیں گے تو یہ کام میں چلنے نہیں دوں گا۔ جس کو یہ احساس نہیں کہ پاکستان کی ایک ایک پائی غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے استعمال ہونی ہے، اس کو ہم کنسلٹنٹ بنا کر اس منصوبے کا ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے۔ لمبی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو کانٹریکٹر تھا وہ بھی ایک ٹوٹل فراڈ تھا، فراڈ۔ وہ ایک گولف کلب ہے اس کا وہ مالک تھا یا اس کا بھائی تھا، مجھے اب یاد نہیں۔ اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا، اس کو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکا تھا بغیر بڈنگ کے۔ تصور کیجئے بغیر بڈنگ کے کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکا تھا۔ اس کو بلایا، وہ ایڈوانس پیسے لے کے کھا چکا تھا اور اس کو کہا کہ کام شروع کرو۔ میں یہاں پر اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ یہ ان چند ناکامیوں میں پنجاب میں میرے کھاتے میں یہ بات لکھی جائے گی، جو بھی اس کی وجوہات ہوں، بٹ آئی مسٹ اون دس ریسپانسبلٹی ٹو دی ایکسٹینٹ آئی واز دی چیف منسٹر آف دس پروونس۔ میں نے پوری کوشش کی لیکن بات نہ بنی۔ پھر جب اگلا دور آیا تو میں نے کہا کہ اچھا وہ کانٹریکٹر کا پیسے کھا گئے، ان کے اتنے پیسے کھا گئے، اتنے چھوڑ دیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے بات کی لیکن بات بنی نہیں، یقین کر لیں آپ۔ لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ میں آج 8ویں یا 10ویں دورے پہ آئے ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کھنڈرات کے کھنڈرات یہیں پر موجود ہیں اور یہ پیسہ پاکستان کا ہے۔ ایک طرف میں ابھی دوسری جو باتیں ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ میں کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے جب IMF کا معاہدہ جب تکمیل کا وہ مرحلہ طے کر لے گا پھر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آج میں اس تاریخی مقام پر اور تاریخی منصوبے کے حوالے سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس بے دردی اور بے رحمی سے اس منصوبے کو مؤخر کیا گیا، تباہ کیا گیا اور اربوں روپے پاکستان کے غبن ہو چکے۔ میں سوال کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے، کیونکہ وہاں پر جو ناانصافی روا رکھی گئی،
جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پچھلے ادوار میں، تو دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو، ان کو تو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں ان کو بھجوایا گیا۔ یہ منصوبہ جہاں پر اربوں روپے کا غبن ہو گیا، کیا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی؟ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز جس نے پاکستان کو اس تباہی کے دہانے پہنچایا۔ اگر اس منصوبے کی کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی، اس کی کیا وجوہات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جب تک اس نظام کو مل کر دفن نہیں کریں گے، یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے یہ جو ماضی کی جو تصویر کشی کی ہے، جو کہ بہت دل خراش ہے، وہ اس لیے کی کسی کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں، لیکن حقائق قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ یہ ایک منصوبہ نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار منصوبے ہیں اس ملک کے طول و عرض میں جو اربوں کھربوں دفن ہو چکے، مگر مزید اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں، مشکلات آتی ہیں، آج بھی ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے، اور اشرافیہ جن میں بھی شامل ہوتا ہوں، وہ سچے دل سے، صدق کے دل سے وہ قربانی اور احسار کا مظاہرہ کرے گی، شبانہ روز محنت کرے گی، تو انشاءاللہ یہ 75 سال یہ کشتی جو ہچکولے کھاتی رہی، ضرور انشاءاللہ مہندار سے نکل کر اور کنارے پر لگے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی۔ میں آج ذرا بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جانا۔ اب چند دن پہلے ایک اور ایفرٹ کی گئی، خواجہ سعد رفیق صاحب نے، جو کہ اس حلقے کے ممبر بھی ہیں، ایم این اے، اور یہاں پر یہ ضرور ہے کہ ہم نے مل کر اس حقیر نے اس زمانے میں یہاں پر سکول بنوائے، ہم نے وہ جو آج چل رہے ہیں، وہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور دوسرے لیکن جو اصل منصوبہ تھا وہ آج تک کھٹائی میں پڑا رہا۔ اب ہم نے 8-10 دن پہلے میں نے اس کی میٹنگ لی، اور پھر چونکہ سی بی ڈی، بھائی کیا بنتا ہے سی بی ڈی سے بھائی؟ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، جو کہ ایک کمرشل ایک وینچر ہے، ایک منصوبہ ہے اور ہونا چاہیے، تو اس کے تحت جو کنٹونمنٹ بورڈ اور وہ چونکہ وفاق کے انڈر آتا ہے، تو ہم نے میٹنگ کی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں حکومت سے پیسے نہیں لیں گے، ہم اسی میں سے ہم اپنی انکم نکال کر، تو یہ منصوبہ جس میں ڈرین بھی ہے، جس میں سڑکیں بھی ہیں، یہ منصوبہ بھی ہے، اور اس کو ہم تمام جو اس کے لوازمات ہیں اس کو مکمل کریں گے، جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائی گئی۔ تو میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کمرشل ضرور کریں، لیکن کتنی زمین آپ کریں گے کمرشل؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلے وہ 418 کنال تھی جو پچھلے دور میں ہوئی، تو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم 110 کنال بن کے، یہ منظور نہیں ہے، یہ منصوبہ تاریخی منصوبہ ہے، اس کی تاریخی حیثیت ہر سود ہمیں رکھنی ہے، ضرور اتنی زمین آپ لے لیں جس سے کہ آپ اس کی انکم سے یہ منصوبہ مکمل کر لیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پھر ٹھیک ہے جی، ہم 110 کنال سے 75 کنال کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی منظور نہیں، چنانچہ 50 کنال پر معاملہ طے پایا کہ 50 کنال پر ہم اس کو یہ اپنے کمرشل یوز کریں گے، اور باقی سارے کا سارا منصوبہ انشاءاللہ وہ جو تاریخی جو اس کا پس منظر ہے وہ اس کو دن رات محنت کر کے کریں گے۔ یہ جو سی ای او جو ہیں
یہ مجھے بڑے افیکٹو اور پروفیشنل آدمی لگے، لیکن تھوڑا سا مجھے ہلکا سا جھٹکا لگا جب ہم بار میں ابھی آیا تو مجھے نقشے دکھا رہے تھے، تو کہیں جناب یہ ہم سارا کر رہے ہیں، تو کیا اس کو پاکستانی مٹیریل سے بنانا ہے؟ میں نے کہا ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ یہ بحث ہونی نہیں چاہیے؟ اور میں چونکہ جو انہوں نے یہ بات کی تو اس کو وہ جو چادر پہن کے وہ کشمیری شال تھی، پتہ نہیں وہ کون سی شال تھی، اور اس نے مجھے ایک اور شال بھی ہوتی ہے جس میں وہ انگوٹھی گزر جاتی ہے، اس کو دوش کی شال، نہیں توش کی شال، وہ اس کی شال پہنی تھی اس نے. تو میں جب اگلی میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا کہ پاکستان سے ڈھونڈیں، کہیں ہم شمال گئے ہیں، شمالی علاقوں میں کہیں نہیں ملی ہمیں یہ ٹائل. میں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ چنانچہ میں نے اپنے گھوڑے ہم نے دوڑائے، وہ ٹائل مل گئی شمالی علاقوں سے، فائنلی پھر اس کے اوپر فیصلہ ہوا. آج مجھے کہنے کہ جناب ہم نے پاکستانی مٹیریل سے بنانا ہے. میں نے کہا آپ کو ابھی بھی کوئی شک ہے؟ دیکھیں پاکستانی ہم ہیں، پاکستانی بنیں، پاکستان کو بنائیں، اپنی نسلوں کو سنواریں، دین اور دنیا کمائیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں آخر میں خواجہ سعد رفیق صاحب ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. NLC کے چیئرمین یہاں پر تشریف فرما ہے. مجھے پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو I have heard very good about him. وہ بڑی محنت سے اس کو مکمل کریں گے اور دن رات محنت کریں گے. اور چیف منسٹر پنجاب جناب محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس منصوبے کو بھرپور اس کو سپورٹ دیں گے اور انتظامیہ اور متعلقہ محکمے اس کو انشاءاللہ دن رات کر کے اس کو مکمل کریں گے. اور